بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عافیہ ہے۔ یہ کہانی میری ہے، میری زندگی کی۔ شاید سننے والے سوچیں کہ ایسی کہانیاں بس فلموں میں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، کچھ حقیقتیں افسانوں سے بھی زیادہ کربناک ہوتی ہیں۔ اور میری حقیقت وہ تو جیسے ایک مسلسل کرب ہے۔ میں چھوٹی سی تھی جب امی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مجھے زیادہ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا تھا، اب تم میری بیٹی ہی نہیں، میری ماں بھی ہو۔ وہ جملہ میرے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں ابا کی آنکھ کا تارا تھی۔ میری ہر ضد، ہر خواہش ایک نظر کے اشارے پر پوری ہو جاتی۔ ابا کے ہاتھوں میں عجیب سی شفقت تھی جو میرے سارے ڈر، میری ساری اداسی سمیٹ لیا کرتی تھی۔ بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ بچپن میں ہم خوب لڑتے تھے، کبھی پینسل پر، کبھی سائیکل کی باری پر، لیکن ابا کی موجودگی ہمیں پھر جوڑ دیتی۔ ابا کہتے، تم دونوں میری آنکھیں ہو، ایک کو تکلیف ہو تو دوسری بھی دکھ دیتی ہے، اور ہم پھر ہنسنے لگتے۔ ابا کا کپڑوں کا کاروبار چھوٹے پیمانے پر شروع ہوا تھا۔ فیکٹری نہیں، بس ایک چھوٹی سی ورک شاپ کہہ لیں، جہاں چند کاریگر عورتوں کے سوٹ سیتی تھی۔ لیکن ابا کے اندر ایک عجب جنون تھا۔ ہر دن محنت، ہر دن کچھ نیا۔ آہستہ آہستہ کاروبار چل پڑا، پھر سنبھلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابا ایک کامیاب تاجر بن گئے۔ بھائی بڑا ہوا تو ابا نے اسے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ بھائی ذہین تھا، لیکن ابا جتنا مخلص نہیں۔ میں نوٹ کرنے لگی تھی کہ ابا کے ساتھ اس کا رویہ بدلنے لگا ہے۔ بحث کرنے لگا تھا، فیصلے زبردستی مسلط کرتا، اور کبھی کبھی تو ابا کی بات کاٹ کر کہتا، ابا آپ کو زمانہ نہیں سمجھ آتا، یہ سب میرے طریقے سے ہونے دیں۔ ابا پھر بھی چپ رہتے۔ شاید بیٹے سے شکست کھانا انہیں منظور تھا، لیکن بیٹے سے دوری نہیں۔ بھائی کی شادی کی بات چلی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ خالہ کی بیٹی کا تھا، بھائی کو پسند تھا، اور ابا نے بغیر کسی تردد کے ہاں کر دی۔ میں نے پہلی بار ابا کو کچھ تھکا تھکا سا دیکھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ جذباتی ہے، عقلی نہیں۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سادہ سی لڑکی تھی وہ، یا شاید میں نے شروع میں یہی سمجھا۔ بھابھی نے آتے ہی سب کے دل جیت لیے، خاص طور پر ابا کا۔ کھانا پکاتی، ابا کے پاؤں دباتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ میں خوش تھی کہ ابا خوش ہیں، لیکن کچھ دن بعد ایک عجیب سا فاصلہ بننے لگا۔ ایسا لگتا جیسے میں گھر میں مہمان ہوں اور بھابھی گھر کی مالکن۔ رفتہ رفتہ ان کی باتوں میں تلخی آنے لگی۔ پہلے طنزیہ جملے، پھر سرد مہری، اور پھر مکمل نظر اندازی۔ ابا سب محسوس کرتے تھے، میں جانتی تھی، لیکن کچھ کہنے کی بجائے وہ اکثر میری طرف محبت سے دیکھ کر کہتے، میری بیٹی سب برداشت کر لیتی ہے۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو بھابھی آئی اور زور سے برتن رکھ کر بولی، اپنے کام تو خود بھی کیا کرو، یہ کوئی نوکری نہیں جو تمہیں یہاں کھلا رہے ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، دل چاہا چیخ کر کہوں، یہ گھر میرا بھی ہے، لیکن کچھ بولا نہیں گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ وہ کمرہ جس میں میری ہنسی گونجتی تھی، اب میرے آنسو چپ چاپ بہا رہا تھا۔ باہر سے ابا کی آواز آئی، عافیہ چائے پلاؤ گی؟ میں نے آنسو پونچھے اور کچن کی طرف چل دی۔ بھائی، وہ تو جیسے میری موجودگی بھول چکا تھا۔ شادی کے بعد وہ صرف اپنی بیوی کا شوہر رہ گیا تھا، میرا بھائی نہیں۔ ابا کے ساتھ وقت گزارنا میری پناہ بن گیا تھا۔ ہم ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں کرتے، چائے پیتے، اور وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں سوچتی، کاش وقت یہیں تھم جائے، میں ابا کے سائے میں ہمیشہ چھپی رہوں، لیکن وقت تو وہ دشمن ہے جو کبھی کسی کی نہیں سنتا۔ ابا کے سائے میں جینے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ایسی پناہ گاہ تھا جہاں میں اپنے ہر درد، ہر شکایت کو دفن کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رشتہ داروں کی نظریں مجھ پر مرکوز ہونے لگی۔ ہر ملاقات میں ایک ہی بات ہوتی، عافیہ بڑی ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ ابا ہر بار مسکرا کر بات ڈال دیتے، لیکن بھائی جسے میری پہلی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ابا کو زور دینے لگا، ابا میں کہتا ہوں اسے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں، تو بہتر ہے کہ اس کی شادی کر دیں، ورنہ کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ میرا دل پڑھائی سے واقعی اٹھ چکا تھا۔ میٹرک کے بعد بس یوں لگا جیسے کچھ اور سیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ شادی میرے ذہن میں کہیں نہیں تھی، نہ خوابوں میں نہ خیالوں میں۔ بھابھی خاموش نہیں رہتی تھی، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات۔
خالہ کی بیٹی کا رشتہ ہے، لڑکا ذرا سیدھا سادہ ہے لیکن گھر اچھا ہے۔ ابا ہر بار سوچ میں پڑ جاتے۔ وہ میری رضا چاہتے تھے لیکن بھابھی کی ضد اور بھائی کی مسلسل مداخلت نے جیسے انہیں الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن ابا نے مجھے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں پاس گئی تو بولے، عافیہ تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر تم کہو تو ایک رشتہ آیا ہے، تمہاری بھابھی کے پھپھو زاد ہیں۔ میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی لیکن وہ کہہ رہی ہیں لڑکا ٹھیک ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا۔ میں نے ہولے سے کہا، جیسے آپ بہتر سمجھیں، مجھے منظور ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھما ہوا سا تھا، جیسے وہ بھی جانتے ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ چند ہی دنوں میں بات طے ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی سب کیسے ہوا۔ شاید اس لیے کہ رشتہ دار ابا کو کال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یا شاید وہ اکیلے تھک چکے تھے۔ رسم و رواج کے بیچ میں میری آواز کہیں کھو گئی۔ نکاح کے بعد جب میں پہلی بار سسرال گئی تو استقبال بھی عجیب سا تھا۔ ساس نے بس سر ہلا کر سلام کیا اور کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نہ کوئی دعائیں، نہ مسکراہٹیں۔ شوہر وہ ایک خاموش سا شخص تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید طبیعت کا ایسا ہے، لیکن کچھ دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ وہ بات چیت سے زیادہ بے نیازی کا عادی ہے۔ کبھی کمرے میں آتا تو بس موبائل لے کر بیٹھ جاتا۔ میں کچھ کہتی تو بس ہوں یا اچھا سننے کو ملتا۔ چند دن بعد بھائی کا فون آیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ اب تو نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، جی اللہ کا شکر ہے۔ بھابھی نے فون لیا اور بولی، دیکھا میں نہ کہتی تھی، بہت اچھا لڑکا ہے، وقت کے ساتھ دل بھی لگ جائے گا۔ دل لگ جائے گا؟ میں نے دل میں سوچا، جس دل کو پوچھا ہی نہیں گیا اس سے کیسے امید رکھی جائے کہ وہ کسی اجنبی کے لیے دھڑکے گا۔ سسرال میں سب کچھ ناپ تول کر ملتا تھا، بات بھی، وقت بھی، عزت بھی۔ صبح کا ناشتہ بناتی تو کبھی تعریف نہ ہوتی، ذرا سا کچھ جل جائے تو سب ناک منہ چڑھاتے۔ شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے جب ایک دن شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، چہرے پر ناگواری اور آنکھوں میں غصہ۔ اس نے بغیر سلام کے کہا، ندیم گھر پر ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی آپ؟ وہ بولی، میں اس کی بیوی ہوں۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ وہ جملہ سادہ نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ اندر گھس آئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی شوہر آ گیا۔ اس نے دیکھتے ہی منہ پکڑ لیا۔ تم یہاں؟ عورت نے طنزیہ کہہ کر لگایا، جی ہاں میں یہاں۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک تماشا چل رہا تھا جس کا میں کبھی کردار نہیں بننا چاہتی تھی۔ ندیم نے مجھے اشارے سے کمرے میں جانے کو کہا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بعد میں پتہ چلا اس نے پہلے بھی 2 شادیاں کی تھیں۔ ایک عورت کو طلاق دے چکا تھا اور یہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اب بھی اس کی بیوی تھی، بس الگ رہ رہی تھی۔ یہ سب تم نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ میں نے پوچھا تو شوہر نے لاپرواہی سے کہا، ضرورت نہیں سمجھی، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ساکت ہو گئی۔ فرق تو اس سے دن پڑ گیا تھا جب اس نے نکاح نامے میں خود کو غیر شادی شدہ لکھوایا تھا۔ کچھ دن کے بعد سسرال کا ماحول اور بدلنے لگا۔ ساس اب براہ راست حکم دینے لگی تھی، عافیہ یہ برتن دھو، باہر بھی جھاڑو لگا، اور ہاں میرے لیے ناشتہ ذرا وقت پر ہونا چاہیے۔ شوہر اکثر گھر دیر سے آتا، جب آتا تو سوال کرتا، آج ابا سے بات کی؟ میں حیرت سے کہتی، کس بارے میں؟ تو وہ کہتا، ابا سے کہو کچھ رقم بھجوا دیں، تھوڑا کام شروع کرنا ہے۔ پہلی بار میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ اگلے دن گھر میں ٹھنڈا رویہ، سخت لہجے اور طنزیہ باتیں۔ رات کو آ کر بولا، دیکھو یہ تمہارے ابا کا ہی وعدہ ہے، کل کو تمہیں ہی کام آئے گا۔ میں نے ابا کو فون کیا، کچھ کہے بغیر صرف اتنا کہا، ابا ندیم کا کہنا ہے کہ کچھ رقم درکار ہے۔ ابا نے پوچھا، بیٹا کیا تمہارے دل سے یہ بات ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، جی ابا، شاید انہیں واقعی ضرورت ہے۔ چند دن میں پیسے آ گئے، ندیم خوش ہو گیا۔ 1 ہفتے تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ پھر ایک دن شام کو ساس بولی، عافیہ سنو، تمہارے ابا سے کہو ایک موٹر سائیکل لے کر دیں، ندیم کو بہت مشکل ہوتی ہے آنے جانے میں۔ میں نے جواب دیا، امی جی تھوڑے دن پہلے ہی تو ابا نے کچھ پیسے بھیجے تھے۔ وہ فوراً بولی، وہ کوئی احسان نہیں تھا،
बाप है तुम्हारा, बेटी के ससुराल पर तवज्जो देना उसकी जिम्मेदारी है। नदीम रात को बोला, तुम्हें क्या मसला है? तुम अब्बा से बात क्यों नहीं करती? तुम्हारी वजह से अब काम रुका पड़ा है। मैंने हिम्मत करके कहा, पहले भी अब्बा ने बगैर किसी सवाल के दिया, लेकिन ये मुतालबे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उसने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा। तो तुम अब मुखालफत करने लगी हो? मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, और तुम अब मुझ पर सवाल उठा रही हो। इज्जत जो कभी मिली ही नहीं, उसका जिक्र करके वो मुझे खामोश करवा रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, अब्बा को सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि अभी फ़िलहाल कुछ न भेजें। अब्बा ने समझकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उनकी खामोशी में तशवीश छुपी थी। मैंने अपने घर कुछ नहीं बताया। शायद मैं अपने अंदर के तूफ़ान को दुनिया से छुपा रही थी, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं खुद ये फ़ैसला किए बैठी थी। सच्चाई ये थी कि मेरी ज़िंदगी की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी, और हर दिन वो बुनियाद मज़ीद कमज़ोर होती जा रही थी। सब कुछ सहते सहते 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन मैंने सुना नदीम किसी से फ़ोन पर कह रहा था, अगर ये भी बेकार निकली तो वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा क्या? फ़ोन बंद हुआ तो मैंने धीरे से पूछा, क्या बात थी? उसने आंख उठाकर मुझे देखा और बोला, कुछ नहीं, काम की बात थी। तुम क्यों सुनती हो हर वक्त? मैंने रुख मोड़ लिया, मगर जहन में वो जुमला गूंजता रहा। अब हर छोटी बात में ताना शामिल होता था। सुबह नाश्ते में देर हो जाए तो सुनने को मिलता, बस यही रह गया था, न कट्ठूपन, बच्चा, न घर का काम भी ना। सास के तर्ज गुफ्तगू में भी एक नया अंदाज आ गया था। अब तुम्हारे जैसे नसीब हो तो यही हाल हो। शादी को साल होने वाला है, ना कोई खुशखबरी, ना कोई दुआ की तस्दीर। मैं हर महीने उन नज़रों का सामना करती जो मेरे जिस्म को कसूरवार ठहराती थी। डॉक्टर के पास जाने की बात आई तो सास ने सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं, हम सब कुछ समझते हैं। मैंने खामोशी कोड़ लिया। मैं हर रोज़ खुद को तसल्ली देती कि शायद कुछ बदल जाए, लेकिन कल सिर्फ एक और दिन बनकर रह जाता। एक दिन शाम को नदीम घर आया तो काफ़ी गुस्से में था। जूते पाँव से फेंक के और बोला, आज फिर बिजली का बिल वक्त पर जमा नहीं हुआ, तुम घर में करती क्या हो? मैंने धीरे से कहा, आप ही तो कहते हैं ये काम आपके हैं। उसने लपक कर मेरे बाजू को ज़ोर से खींचा, जुबान चलाने लगी हो? मेरी कलाई पर निशान पड़ गया, मगर मैंने कुछ न कहा। रात को कमरे में सन्नाटा छाया रहा। वो सोने से पहले बोला, यही हाल रहा तो तुम्हारे मेके वापस भेज दूंगा, बेकार औरत। एक दिन मोहल्ले की खाला आई हुई थी। चाय पेश की तो सास ने उनके सामने ही कहा, हमारी बहू तो चुप की मूरत है, ना हंसती है ना बोलती है, शायद कुछ कमी है जिसकी वजह से खामोश रहती है। मैंने महसूस किया कि अब मेरी खामोशी भी ताना बन चुकी है। बोलूं तो बदतमीज़, चुप रहूं तो बेवकत। उसी दिन रात को नदीम ने कहा, मेरी माँ कह रही थी तुम्हें दोबारा चेक करवाया जाए, वो चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी रख दी हो, मगर आवाज़ ना निकली। सिर्फ इतना पूछा, और आप? उसने मोबाइल पर नज़रें जमाते हुए कहा, अगर ऐसे ही रहा तो शायद करना पड़े। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ कोई जवाब छुपा हो। सोने से पहले सास कमरे में आई और कहा, तुम्हारे अब्बा से कहा था कि सब कुछ देकर बेटी भेज रहे हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खाली है। मैंने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो बोली, याद रखो, अगर घर में बच्चे ना हुए तो बाप के घर वापस जाओगी। कभी कभी सोचती थी काश बीमार हो जाती, तब शायद कोई हमदर्दी करता, लेकिन सेहतमंद होकर भी हर दिन बीमार सी लगती थी। मैंने अब्बा को एक बार फ़ोन किया, सिर्फ ये कहने के लिए सब ठीक है। वो बोले, आवाज़ सुनकर लग रहा है कि ठीक नहीं है। मैंने जवाब दिया, बस थक गई हो। अब्बा ने धीरे से कहा, बेटी, अगर कभी लगे कि थकने से ज़्यादा बोझ हो गया है तो बताना ज़रूर। लेकिन मैंने नहीं बताया। कई बार ऐसा हुआ कि रात को जब सब सो जाते, मैं छत पर जाकर सिर्फ आसमान देखती रहती। मैं सोचती, क्या वाकई आसमान के नीचे सबके लिए जगह है? क्योंकि मुझे तो अपने ही घर में जगह कम लगने लगी थी। वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, बस फ़र्क इतना था कि जिस्म का हर हिस्सा दुख रहा था। चेहरे पर नील था और दिल पर एक और दाग। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थी, होंठों पर खामोशी पकी हो चुकी थी। नीचे से सास की आवाज़ आई, नाश्ता बन गया या अब भी रोने का शौक बाकी है? मैंने आंखों पर पानी के छींटे मारे, दुपट्टा ओढ़ा और नीचे उतर गई। हाथ जल रहा था, मगर चूल्हा जलाना ही था।
برتنوں کی آواز کے بیچ میں دل بار بار یہی کہتا، ابا کے پاس چلی جاؤ۔ بس اب مزید نہیں۔ اسی شام میں نے ایک بیگ میں 2 جوڑے رکھے۔ دل کانپ رہا تھا لیکن قدم مضبوط تھے۔ ندیم نے دروازے پر ہی روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ابا کے پاس۔ اس نے طنزیہ ہنسی۔ جاؤ اور کہہ دینا کہ اب تم واپس نہیں آؤ گی۔ دروازہ میرے پیچھے بند ہوا، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے قید خانے کا دروازہ ٹوٹا ہو۔ ابا کے گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ عافیہ، سب خیریت؟ میں نے صرف اتنا کہا۔ مجھے اب کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں سہنا، بس آپ کے پاس رہنا ہے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، مجھے اندر لے گئے اور صوفے پر بٹھا دیا۔ بیٹا، اب تفصیل مت بتاؤ، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ تم جہاں ہو صحیح ہو۔ اگلے دن ابا مجھے اپنے ایک جاننے والے وکیل کے پاس لے گئے۔ وہاں بیٹھ کر پہلی بار لفظ خلا زبان سے نکلا۔ وکیل نے ساری بات سنی، کچھ سوالات کیے اور چند دستاویزات تیار کروا دیے۔ ندیم کو نوٹس بھیج دیا گیا۔ 3 دن بعد اس کا جواب آیا، مختصر تھا خلا منظور ہے، اس پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے دستخط کر دیے اور عدالت کے خاموش کمرے میں میری زندگی کے سب سے شور زدہ باب کو بند کر دیا گیا۔ ابا کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ سکون ضرور ملا، لیکن بھائی کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ ایک شام وہ کام سے آیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی کہنے لگا، آپ نے خلا دلوا دی؟ واہ ابا، بیٹی کے لیے ماں باپ بننے کے چکر میں بیٹی کو طلاق دلوا دی؟ ابا نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اسے خلا دلوائی ہے، برباد ہونے سے بچایا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہاری بہن نے کیا کچھ سہا ہے۔ بھائی منہ موڑ کر چلا گیا اور اگلے دن سے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ گھر میں مجھے نظر انداز کیا جانے لگا۔ باتوں میں میرا نام آتا تو بس طنز کے ساتھ۔ بھابھی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ ایک دن میں کچن میں تھی، وہ آئی اور بولی، یہ گھر ابا کا ہے، نہ تمہارا۔ یہاں بسنے کا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے نصیب میں عزت ہو، طلاق یافتہ عورتوں کا نہیں۔ میں چپ رہی، جواب دیتی تو معاملہ بڑھتا۔ ویسے بھی خاموشی عبادت بن چکی تھی۔ بھائی نے ابا سے بات کرنا کم کر دیا۔ کاروبار کے فیصلے وہ خود کرنے لگا۔ اکثر کہتا، میں بھی کماتا ہوں، ہر بات ابا کی نہیں چلنی چاہیے۔ ابا یہ سب برداشت کرتے، لیکن میں دیکھتی تھی کہ ان کے چہرے پر تھکن بڑھ رہی ہے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے گئے۔ وہی پرانی کرسی پر بیٹھے، میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی اولاد کو بچانے کے لیے باپ کو سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابا، میں آپ کا بوجھ نہیں بننا چاہتی، کچھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم بوجھ نہیں ہو، بس تم خوش رہو، یہی کافی ہے۔ چند دن بعد میں نے ایک سلائی سکھانے والے ادارے میں داخلہ لے لیا۔ ابا نے خود فارم بھرا اور مجھے لے کر گئے۔ کہنے لگے، اپنی دنیا خود بناؤ، دوسروں سے امید رکھو گی تو دل ٹوٹے گا۔ ادارے میں جانا میرے لیے نئی دنیا میں قدم رکھنے جیسا تھا۔ وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں، مختلف کہانیاں، مختلف درد، ان سب میں ایک قدر مشترک تھے، وہ سب دوبارہ جینا چاہتی تھیں۔ بھائی کا رویہ مزید سرد ہو گیا۔ گھر میں اکثر تذکرہ ہوتا، اس کی دوبارہ شادی کروا دینی چاہیے، آخر کب تک یہ ہمارے سر پر رہے گی؟ ابا خاموشی سے سنتے، پھر کہتے، اس کی زندگی ہے، فیصلہ اس کا ہوگا۔ لیکن میں جانتی تھی وہ دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور وہ دباؤ اب گھر کی دیواروں پر بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ سلائی سیکھنے کے 3 مہینے بعد مجھے ایک چھوٹے یونٹ میں جز وقتی کام مل گیا۔ تنخواہ معمولی تھی، لیکن میرے لیے وہ تنخواہ نہیں، ایک نیا احساس تھی۔ ہر شام جب واپس آتی، ابا دروازے پر انتظار کرتے۔ آ گئی میری بیٹی؟ میں کہتی، جی ابا، آج کپڑوں کے کٹ میں غلطی نہیں کی، ماسٹر صاحب نے تعریف کی۔ وہ مسکرا کر کہتے، تم تو ہمیشہ تعریف کے لائق تھی، بس وقت نے تمہیں چھپا دیا تھا۔ مگر وقت زیادہ دیر چھپائے رکھتا بھی کہاں ہے۔ ایک شام واپسی پر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ گھر میں سناٹا تھا۔ بھائی کی آواز نیچے کمرے سے آ رہی تھی، بھابھی بھی ساتھ تھی۔ میں اوپر پہنچی تو خالہ روتی ہوئی آئی، عافیہ بیٹا، تمہارے ابا۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ فیکٹری میں انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ صرف 15 منٹ اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تدفین کے بعد سب بدل گیا۔ گھر کے در و دیوار وہی تھے، مگر سایہ ہٹ چکا تھا۔ وہ کرسی جہاں ابا بیٹھا کرتے تھے،
وہ ٹوپی جو ہمیشہ سامنے میز پر رہتی تھی، سب ویسا ہی تھا مگر وہ نہیں تھے۔ پہلے دن تو سب آئے، افسوس ہوا، رسم پوری ہوئی، لیکن دوسرے دن ہی بھائی کی گفتگو بدلنے لگی۔ ابا کا کاروبار مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، آخر میں ہی ان کا ساتھ تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ وہ کاروبار ابا نے اپنی محنت سے بنایا تھا، تم صرف اس میں شریک تھے۔ بھابھی نے مجھے باورچی خانے سے دور کر دیا۔ ابا نہیں رہے، اب گھر کا نظام الگ ہوگا۔ میں نے اپنی پلیٹ اور کپ ایک چھوٹے بیگ میں رکھ لیے۔ اب میں اوپر والے کمرے میں رہتی تھی، اپنا ناشتہ خود بناتی، اپنا کھانا خود لے کر آتی۔ ایک دن بھائی بیٹھک میں کچھ کاغذات پھیلا کر بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے گزری تو آواز آئی، عافیہ تم ذرا رکنا۔ میں رکی۔ یہ فیکٹری کی ملکیت کا کاغذ ہے، ابا کے دستخط ہیں، میں شریک کے مالک ہوں۔ تمہیں اگر کوئی چیز چاہیے تو اب واضح بات کرو، بعد میں گلے شکوے نہ ہو۔ میں نے کہا، میں تو یہی سمجھی تھی کہ ابا نے سب کچھ ہم دونوں کے لیے بنایا ہے۔ وہ بولا، ہاں لیکن چلانے والا میں تھا، اب معاملات میں تمہاری مداخلت سے الجھن ہوتی ہے۔ اس کے بعد مجھے کسی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا۔ فیکٹری کی چابیاں بدلی گئیں، اکاؤنٹ تک رسائی ختم کر دی گئی۔ میرے پوچھنے پر صرف اتنا کہا جاتا، اب سب کچھ رسمی طریقے سے ہوگا۔ سلائی یونٹ کی کام والی بہن نے ایک دن کہا، باجی آپ تو بڑے گھر کی لگتی ہو، یہاں کیوں آتی ہیں؟ میں نے کہا، گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی جگہ کا یقین ہو، وہاں بس جگہ ہے، وہ حق نہیں۔ بھائی کی زبان سے ابا کا ذکر کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن پراپرٹی کی باتیں بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن بیٹھک میں آواز سنی، گھر کا بٹوارا بھی سوچنا ہوگا، آخر بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جگہ تنگ پڑتی جا رہی ہے۔ وہاں بیٹھے ایک مہمان نے پوچھا، عافیہ بہن کا حصہ؟ بھائی نے کہا، بیٹیوں کا حصہ بس کاغذ پر ہوتا ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ میں نے یہ سب چپ چاپ سنا۔ اب میں اس گھر میں مہمان سے بھی کم ہو گئی تھی۔ کپڑے دھونا، پانی بھرنا، حتیٰ کہ اپنی لائٹ کا بل تک خود دینا، یہ سب نارمل بن چکا تھا۔ ایک دن بھابھی نے آ کر کہا، اوپر والے کمرے میں ہمارا بیٹا پڑھنے لگا ہے، تم کہیں اور کا بندوبست کر لو۔ میں نے سوال کیا، کہاں جاؤں؟ وہ بولی، دارالامان کی بہت سہولتیں ہیں عورتوں کے لیے، تم خود مختار ہو گئی ہو نا، اب خود مختاری کا مطلب سمجھو۔ اس رات میں چھت پر بہت دیر تک بیٹھی رہی۔ آسمان پر تارے تھے مگر کوئی روشنی میرے لیے نہیں تھی۔ سوچا ابا ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر یاد آیا وہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اگلی صبح میں نے اپنا بیگ اٹھایا، وہی جس میں چند کپ، ایک ڈائری اور کچھ دوائیاں تھیں۔ دروازہ بند کرتے وقت آخری بار نیچے دیکھا، بھائی صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، بھابھی بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کسی نے سر اٹھا کر نہیں پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں گئی نہیں، مجھے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ دروازہ بند ہوا پر ایک فیصلہ کھل گیا، اب زندگی صرف سہنے کا نام نہیں تھی، اب مجھے خود اپنی جگہ بنانی تھی، خواہ وہ قبر کے پاس ہو یا کسی اجنبی کی مہربانی سے۔ میں نے جس دن اس گھر کو چھوڑا وہیں سے میری زندگی کا ایک اور باب کھلا۔ کچھ دن مجھے مختلف سہیلیوں کے گھروں میں گزرتے رہے، ہر جگہ بس اتنا ہی وقت ملا جتنا سوال نہ اٹھے۔ پھر میں نے شہر کے ایک پرانے قبرستان کے قریب ایک خالی بیٹھک ڈھونڈ لی جو کسی زمانے میں چوکیدار کے لیے بنی تھی۔ رات وہاں گزر جاتی، دن میں کسی چھوٹی مسجد میں صفائی یا کسی محلے دار کا کام کر کے چند روپے کما لیتی۔ بس اتنا ہی کافی تھا جینے کے لیے۔ اسی دوران ایک دن ایک شناسا چہرہ ملا، پرانی ہمسایہ خالہ زینب، جو کبھی ابا سے دوائی لینے آئی تھی، بازار میں ملی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی، بیٹا گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، دھیرے سے کہا، وہاں میرے لیے جگہ نہیں رہی خالہ۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بولی، کاش تمہارے ابا ہوتے، یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی نے فیکٹری بیچ دی؟ میرے قدم رک گئے، میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، 2 دن پہلے ایک پارٹی آئی تھی، پورے دفتر کا معائنہ ہوا۔ میں تو حیران تھی، وہ جگہ تو تمہارے ابا کے نام تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ گھنٹے بعد ایک اور پرانے ورکر سے بات ہوئی جو اب بھی یونٹ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے بتایا، ہمیں نیا مالک کل سے سنبھالے گا، سب کچھ اب تبدیل ہونے والا ہے۔ فیکٹری جس کے لیے ابا راتوں کو جاگتے تھے وہ اب کسی اور کی تھی۔ میں شام کو سیدھی پرانے دفتر کے باہر پہنچی۔ سائن بورڈ بدلا جا چکا تھا، جہاں کبھی شاہ ٹیکسٹائل لکھا ہوتا تھا وہاں اب الفا فیشن ہاؤس جگمگا رہا تھا۔ ایک سابق ورکر نے بتایا،
तुम्हारे भाई साहब कह रहे थे कि सऊदीया में एक बड़ा सेटअप शुरू करना है, उसके लिए सब बेच दिया। उस रात मैं दोबारा छत पर नहीं, कब्रिस्तान के किनारे पर जाकर बैठी। वहाँ वही खामोशी थी जो मेरे दिल में थी। 2 दिन बाद एक और इंकशाफ हुआ। भाभी ने एक सहेली के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा, तुम अपना बंदोबस्त कर लो, घर भी बेच रहे हैं, अब हम सऊदीया जा रहे हैं। मैंने जवाब भिजवाया, मेरा हिस्सा? जवाब मिला, क्या सबूत है कि तुम्हारा कोई हिस्सा है? सारी जायदाद तो भाई के नाम थी, अब्बा ने ज़िंदगी में ही लिख दिया था। मैं चकरा गई। सारी ज़िंदगी अब्बा कहते रहे, ये सब तुम दोनों का है, फिर ये कैसा पलटाओ? मैंने अगले दिन पुराने मोहल्ले के एक वकील से मशवरा किया, उसे कागजात दिखाए जो मेरे पास सिर्फ फ़ोटोकॉपी की सूरत में मौजूद थे। वो कुछ देर देखता रहा, फिर कहने लगा, ये दस्तखत अजीब लग रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ मशकूक है। मैंने हैरत से पूछा, जाली हो सकते हैं? उसने कहा, मुमकिन है ये दस्तखत किसी और के वक्त लिए गए हों या अंगूठा जाली तरीके से लगवाया गया हो, मगर तुम्हें असल दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल करनी होगी। असल दस्तावेज़ात? वो अब भाई के पास थी और उनके पास जाने का मतलब था ख़ुद को मज़ीद जलील करवाना। मैंने एक रास्ता सोचा। पुरानी हमसाई खाला ज़ैनब ने बताया था कि भाई आखिरी हफ्ता पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, फिर दायमी शिफ्ट। मैंने उनके फ्लैट के बाहर कुछ घंटे इंतज़ार किया। जब भाई बाहर निकला तो मैं सामने आ गई। बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट। उसने सिर्फ नज़रों से देखा। वक्त नहीं है मेरे पास। तो फिर मेरे हिस्से की बात कागज़ पर लिख कर दे दो, न वक्त देना पड़ेगा, न ज़मीर के साथ लड़ना पड़ेगा। उसने तंज किया, क्या हिस्सा? बीबी, अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में सब मेरे नाम कर दिया था, तुम्हें जो मिला वो काफ़ी नहीं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, और जो तुम्हें मिला है वो भी शायद तुम्हारा नहीं था। भाभी बाहर आई। आफिया, तुम अब भी पीछे ही हो, हमें छोड़ दो, हम नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मैंने फ़कत एक जुमला कहा, ज़िंदगी वो नहीं होती जो दूसरों बर्बाद करके दे, ज़िंदगी वो होती है जो इंसान खुद संवारता है। भाई ने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, फिर चुप रहा। वो चुप जो मुजरिम की आखिरी खामोशी जैसी होती है। अगले दिन मैंने अदालत में एक इब्तदाई दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने कहा, यह मुकदमा लंबा हो सकता है, लेकिन कम से कम अब कागजी जंग बराबर होगी। मुझे जीत से ज़्यादा इंसाफ की ज़रूरत थी। वो फैक्ट्री, वो घर, अगर मेरा कुछ ना भी निकलता तो कम से कम इतना तो तय होता कि सच क्या था। अदालत में कागजात जमा करवा कर मैं लौटी तो शहर के शोर में अपनी खामोशी और भी वाज़ेह हो गई। अब कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं बचा था जिस पर दस्तक देते वक्त दिल न कांपा हो। पहले एक सहेली के यहाँ पनाह मिली, फिर खाला के घर कुछ दिन से गुजरे, लेकिन जैसे उन्हें इल्म हुआ कि मैं मुकदमा कर चुकी हूँ, उनके रवैये बदलने लगे। हम झगड़ों वाले लोगों को अपने घर में नहीं रखते आफिया, हमें माफ़ करना। ये वो दिन था जब मैंने दरवाज़ा पीछे छोड़ा और किसी से कुछ न कहा, बस सीधी कब्रिस्तान की तरफ चल दी। वही कब्रिस्तान जहाँ अब्बा सोए थे। मैं उनके मज़ार के करीब जा बैठी। सूरज गरूब हो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा। मेरे साथ सिर्फ एक बैग था और अंदर वो डायरी जिसमें मैं सब कुछ लिखती थी जो ज़ुबान पर नहीं आता था। अब्बा सब छोड़ गए हैं, वो भी जिन्हें आपने हमेशा करीब रखा। मैं पत्थर की सिल पर टेक लगाकर बैठ गई। रात हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। मिट्टी की खुशबू मेरे बचपन की तरह मानूस थी। मैं थकी हुई थी। सारी रात रोने के बाद जैसे आँख खुद ब खुद बंद हो गई। जब सुबह आँख खुली तो सामने एक थाली रखी थी, उसमें गरम पराठा, चाय का कप और साथ एक पर्ची। मैं हैरान हुई, इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आ रहा था। पर्ची पर साफ उर्दू में लिखा था, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। मेरे हाथ लर्ज़ गए। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई, कोई मौजूद नहीं था। एक लम्हे को लगा शायद कोई खैर ख्वाह है, शायद कोई जानने वाला। मैंने कुछ खाया नहीं, बस पानी पीकर वो पर्ची संभाल ली। दिन गुजरा और मैंने कब्र के पास ही बैठे बैठे सूरज को ढलने देखा। एक बच्ची कब्र पर फूल रखने आई तो मैंने उससे रोक कर पूछा, बेटा सुबह यहाँ कोई आया था? उसने नफ़ी में सर हिला दिया, नहीं बाजी, हम तो रोज़ शाम को आते हैं, सुबह यहाँ कोई नहीं होता। अगली रात फिर वही हुआ। मैं थकी हारी सो गई और सुबह आँख खुली तो एक बार फिर ताज़ा नाश्ता और एक पर्ची मौजूद थी। फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो। अब मेरे दिल में सवाल पैदा होने लगे, ये कौन है? रोज़ कौन आकर मेरे लिए खाना रख जाता है? ये पर्चियाँ कौन छोड़ता है?
तीसरे दिन मैंने फैसला किया कि सोने का नाटक करूंगी। रात देर तक जागती रही और जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ मैं कब्र के करीब लेट गई। आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा आवाज़ बाहर आ रही है। कदम रुके, फिर हल्की सी खनक सुनाई दी, जैसे बर्तन ज़मीन पर रखे जा रहे हों। मैंने आंखें ज़रा सी खोल कर देखा। एक बुजुर्ग शख्स सफ़ेद शलवार कमीज़ में, सर पर टोपी और चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी। अंधेरे में उनका चेहरा पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनका अंदाज़, वो अंदाज़ मेरे अब्बा जैसा था। उन्होंने खाना रखा, पानी की बोतल रखी, पर्ची मेज़ पर रखी और वापस मुड़ गए। मैं धीरे से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो कब्रिस्तान के कोने में बने पुराने मकान की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खुला। वही बुजुर्ग सामने थे। उन्होंने मुझे देखा और फिर आहिस्ता से कहा, आ जाओ बेटी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, मगर शायद तुम्हें जानना था कि मैं कौन हूँ। मैं अंदर दाखिल हुई। अंदर एक सादा सा कमरा, एक चारपाई, चंद बर्तन और एक पुरानी अलमारी थी। आप कौन हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो मुस्कुराए। मैं खलील हूँ, तुम्हारे अब्बा का पुराना दोस्त। तुम बहुत छोटी थी जब मैं आखिरी बार तुम्हें देखा था। तुम्हारे अब्बा ने एक वक्त पर मेरी बहुत मदद की थी। मैं कोढ़ का मरीज़ था, सब ने छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने मेरा हाथ थामा, मेरा इलाज करवाया, खाना दिया, दवाइयाँ लाए। मैं साकत खड़ी रही। जब मैं वापस आया तो सुना तुम्हारे अब्बा नहीं रहे। फिर तुम्हें कब्र के पास बैठे देखा तो खुद को रोक ना सका। मैं चाहता तो तुम्हें अपने घर बुला लेता, मगर मैं चाहता था तुम खुद आओ, खुद पे भरोसा करो। मैं खामोश रही। आंखों से आंसू बहने लगे। ये घर खाली है और अब तुम्हारा है। मैंने इसे तुम्हारे नाम करवा दिया है। तुम्हें अब कोई बेघर नहीं कर सकता। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिन्होंने मुझे मेरी खोई हुई जगह वापस दी। मेरे दिल में पहली बार सुकून महसूस हुआ, जैसे अब्बा ने मुझे दोबारा अपनी पनाह में ले लिया हो। उस रात मैंने लंबी नींद ली और पहली बार डर के बगैर सोई। अगले दिन सुबह जब मैं बेदार हुई तो वही चादर मेरे ऊपर थी जो गुज़िश्ता रात खलील चचा ने दी थी। नींद से पहले मैंने पुरानी डायरी निकालकर अब्बा के नाम कुछ लिखा था, लेकिन सफ़ा अधूरा ही छोड़ दिया। शायद इसलिए कि जो सवाल लिखना चाहती थी उसका जवाब मिल चुका था। खलील चचा ने नाश्ता तैयार कर लिया था, सादा सा खाना जैसे अब्बा कभी सुबह सुबह खुद बनाते थे। मैंने उनसे नज़रें मिलाए बगैर पूछा, आप कितने दिनों से मेरे पीछे आ रहे थे? वो खामोशी से थाली मेरे सामने रखते हुए बोले, जिस दिन तुम पहली बार अब्बा की कब्र के पास बैठी थी, उस दिन से। मैंने हैरत से देखा, तो आपने वो सब अकेले ही किया? खाना, पानी, वो पर्चियाँ? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अकेला हूँ तो करता भी सब खुद अकेले हूँ। पर्चियाँ वो सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए थी कि तुम टूटी नहीं हो, बस वक्त से बिछड़ी हो। मैंने पूछा, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? वो कुर्सी पर बैठ गए, नज़र दरवाजे की सिम डालकर बोले, अब्बा तुम्हारे जितने सखी थे उतने ही खामोश भी। मेरी बीमारी के दिनों में सब ने दरवाज़ा बंद किया, सिर्फ वही आए, मेरे ज़ख़म धोए, मुझे खुराक दी। उनके बाद मैं वापस अपने गांव चला गया था। वहाँ से बस यही सुना कि वो नहीं रहे। जब वापस आया तुम्हारी हालत देखी तो दिल न माना। मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं देख सकता था। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपके अपने कोई नहीं? वो लम्हा भर खामोश रहे, फिर बोले, ना बीवी ना औलाद, शायद तुम्हारा बाप ही मेरा सब कुछ था, और अब तुम हो। मैंने नज़रें झुका ली। उनके लहजे में अजनबियत नहीं, अपनायत थी, जो कभी अब्बा के लहजे में सुनाई देती थी। तुमने मुझे अपना समझा, मैं एहसानमंद हूँ। वो हंसे, यह एहसान नहीं, हक है। तुम मेरे यार की निशानी हो। तुम्हारे बाप ने मुझ पर जो एहसान किए वो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं चाहता था तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास खुद हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बराह रास्त कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, तो वो पर्चियाँ आप लिखते थे? हाँ। उन्होंने होले से सर हिलाया। हर रोज़ सोचता था आज क्या लिखूं जो तुम्हारे दिल को सहारा दे, कभी अब्बा के लहजे में, कभी दोस्त के। मेरे जहन में वो सब पर्चियाँ घूमने लगीं। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। उनके पीछे सिर्फ अल्फाज नहीं, खुलूस छुपा था। खलील चचा ने एक फ़ाइल लाकर मेरे सामने रखी। ये देखो। मैंने खोला
तो एक कानूनी दस्तावेज निकली। उस पर साफ लिखा था, ये मकान जो मेरे नाम पर है आज के बाद आफिया बिनते मंजूर शाह के नाम मुंतकिल किया जाता है। मेरी आंखें नम हो गईं। ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए। मैं अपनी जिंदगी का वो कर्ज चुका रहा हूँ जो तुम्हारे बाप ने मेरे लिए बेतलब चुकाया था, और तुम्हें वो मकाम दे रहा हूँ जो तुम्हारा है। मैंने आहिस्ता से कहा, यह मकाम देने के लिए आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद मैंने वो बैठक मुकम्मल तौर पर संवार ली। फर्श धोया, पर्दे बदले, पुराने ताकचे में अब्बा की तस्वीर रख दी। खलील चाचा रोज सुबह बैठक के सामने दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठते, चाय पीते और पुरानी बातें सुनाते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपने कभी दोबारा जिंदगी शुरू करने का नहीं सोचा? वो हंसकर बोले, हर कोई दोबारा शुरू नहीं कर सकता, कुछ लोग सिर्फ दूसरों को दोबारा शुरू करने का हौसला देते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तभी तो आप मुझे मुसलसल खाना देकर हिम्मत दिलाते हैं। उन्होंने एक पर्ची निकाल कर दी। ये आखिरी पर्ची है, इसे संभाल कर रखना। मैंने पर्ची खोली, उस पर लिखा था, अब तुम खुद लिख सकती हो, तुम्हारे लफ्ज़ तुम्हारी रोशनी होंगे। शायद यही वो दिन था जब मुझे महसूस हुआ मैं वाकई टूट कर भी बच गई हूँ। अब मेरे पास ना सिर्फ पनाह थी बल्कि शनाख्त भी। जब कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई और वो बैठक वाकई मेरे नाम हो गई तो एहसास हुआ कि अब मैं किसी और की छत के नीचे नहीं, अपने घर में सांस ले रही हूँ। अगरचे वो सिर्फ 2 कमरों का सादा सा मकान था, लेकिन मेरे लिए एक दुनिया थी। पहली बार मैंने अपनी मर्जी से दरवाजे पर नाम की तख्ती लगाई, आफिया मंजिल। खलील चचा मेरे बाकायदा हमसाया बन चुके थे। हम साथ नाश्ता करते, साथ बाजार जाते, और वो रोज़ शाम को मेरी सिलाई वाली मेज़ के पास बैठकर पुरानी खबरें सुनाते। उनकी मौजूदगी में वो सन्नाटा ख़त्म हो चुका था जो बरसों से मेरी ज़िंदगी में गूंज रहा था। एक दिन खलील चचा ने कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने हुनर को काम में लाओ। यहाँ के मोहल्ले में ख़वातीन को सीखने की ज़रूरत है, तुम उन्हें सिखा सकती हो। मैंने हल्का सा सर हिलाया। अगले हफ्ते मोहल्ले की 3 लड़कियाँ मेरे पास सिलाई सीखने आने लगीं। उनमें से एक की माँ ने पूछा, बाजी, आप खुद भी पढ़ाती हैं? मैंने जवाब दिया, अब शुरू किया है, ये मेरा नया रास्ता है। कई दिन गुजर गए। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मोहल्ले का बच्चा खड़ा था, हाथ में मोबाइल। बाजी, कोई बाहर से बात करना चाहता है। मैंने हैरत से फ़ोन लिया। लाइन पर भाई था। आफिया, मैं खामोश रही। मैं सऊदीया में हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो जिस कंपनी के साथ मुआहिदा किया था वो फ्रॉड निकली। फैक्ट्री के पैसे भी गए, घर का पैसा भी, सब कुछ। अब वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मेरी ज़ुबान पर अल्फाज नहीं थे, लेकिन दिल में हलचल ज़रूर थी। वो बोलता रहा, भाभी मुझसे अलग हो चुकी है, बच्चे लेकर वापस चली गई है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक मोबाइल है और चंद कर्जे। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, अल्लाह आसानी करे। वो खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, मैं गलत था, जानता हूँ, लेकिन अब्बा की मौत के बाद जैसे कुछ नज़र आना बंद हो गया हो। तुमसे भी ज्यादती की। फ़ोन बंद होने के बाद मैं देर तक कुर्सी पर बैठी रही। ना खुशी थी ना गुस्सा, बस एक एहसास जैसे सब कुछ आखिर सामने आ ही गया। अगले दिन खलील चचा आए तो मैंने उन्हें सब बताया। वो खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, अल्लाह ने तुम्हें वक्त से पहले बहुत कुछ दिखा दिया ताकि तुम वक्त पर संभल सको। मैंने कहा, अब दिल में ना नफ़रत है ना ताल्लुक़, बस एक फ़ासला है। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। बेहतर है, पर अगर वो वापस आए तो वो जान लें कि अब मैं पहले वाली आफिया नहीं रही। चंद दिनों बाद मेरे सिलाई सीखने वाले ग्रुप में इजाफा हो गया। अब 5 लड़कियां शाम में आती और 1-2 इर्द गिर्द की गलियों से कुछ काम भी आने लगा। एक औरत ने कहा, बाजी, आपके कपड़े सिलाई के साथ साथ इज्जत से भी भरे होते हैं। ये जुमला मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सनत थी। एक शाम दरवाजे पर दोबारा वही बच्चा आया। बाजी, कॉल है सऊदी अरब से। फ़ोन खलील चचा ने उठाया। कुछ लम्हों बाद उन्होंने मुझे फ़ोन दिया। आफिया, मैं वापस आ रहा हूँ, कुछ दिन में पाकिस्तान होऊंगा। सर छुपाने की जगह नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि जिस छत के नीचे पैदा हुआ था वो छत अब नहीं रही। मैंने बगैर किसी तासुर के कहा, कब आ रहे हो? 1 हफ्ते बाद। अगर इजाज़त हो तो कुछ दिन तुम्हारे पास ठहर जाऊँ। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर जवाब दिया, ये मेरा नहीं, चचा खलील का घर है, अगर वो चाहें तो आ सकते हो। फ़ोन बंद हुआ और खलील चचा ने मेरी तरफ देखा।
تو تم انہیں واپس آنے دو گی؟ ہاں، کیونکہ اب میں کمزور نہیں ہوں، اور معافی وہ ہمیشہ بڑا ظرف مانگتی ہے۔ خلیل چچا بولے، تو تم اب واقعی بڑی ہو گئی ہو؟ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دوپہر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ خلیل چچا کرسی سے اٹھے۔ میں سلائی مشین پر کام کر رہی تھی۔ وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ وہ کھڑا تھا جو برسوں پہلے مجھے اس دروازے سے نکال چکا تھا۔ بھائی۔ اس کی حالت بدلی ہوئی تھی، بال بکھرے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں وہ نرمی جو میں نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا اور لباس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ سفر سیدھا آسائش سے محرومی کی طرف کا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم چچا۔ عافیہ۔ میں نے سلام کا جواب دیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ خلیل چچا نے ایک طرف ہو کر کہا، اندر آ جاؤ، دھوپ تیز ہے۔ بھائی نے کمرے میں قدم رکھا، لیکن اندر کے سکوت کو توڑنے کے لیے کچھ بولا نہیں۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، سب کچھ لٹا چکا ہوں، اور اب تمہارے سوا کوئی نہیں بچا۔ میں نے خاموشی سے خلیل چچا کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئے اور باہر چلے گئے۔ بھائی نے بیٹھتے ہی کہنا شروع کیا، سعودیہ میں سب کچھ عام ختم ہو گیا۔ جس پارٹنر پر بھروسہ کیا وہ رقم لے کر غائب ہو گیا۔ بھابھی نے طلاق لے لی، بچے اپنے میکے چلے گئے۔ میں نے کئی دن سڑکوں پر گزارے، مزدوری کی، پھر فیصلہ کیا کہ واپس آ کر وہ سب مانگ لوں جس سے دوری اختیار کی تھی۔ میں نے سوال نہیں کیا، بس سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھتکارا، جائیداد پر قبضہ کیا، تمہیں بے گھر کیا، لیکن عافیہ، میں وہ انسان نہیں رہا۔ وہ غرور، وہ دولت، سب چھن گیا۔ صرف ایک چیز باقی ہے، پچھتاوا۔ پچھتاوا واقعی اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی پچھتاوا معافی کی دلیل نہیں، معافی کا دروازہ ہوتا ہے۔ کھولے یا نہ کھولے، یہ اختیار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم نے سب برداشت کیا، میں نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ تم چلی گئی اور میں نے پلٹ کر نہ دیکھا، لیکن آج جب دنیا نے مجھے تنہا کر دیا ہے تو یاد آیا کہ جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی اصل میں سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ گھر چچا خلیل کا ہے، میں نے انہی کے سائے میں پناہ لی۔ ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اسی وقت خلیل چچا دروازے پر آ گئے، جیسے سب سن چکے ہوں۔ عافیہ، جو شخص سچ بول رہا ہو اس کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں اپنا گھر دیا، اب تمہارے فیصلے کا وقت ہے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ یہاں جگہ ہے لیکن شرائط بھی ہیں۔ وہ فوراً بولا، جو کہو منظور ہے۔ یہاں کسی کو حق نہیں کہ ماضی کو موضوع بنائے۔ تم یہاں پناہ لے سکتے ہو، لیکن فیصلے میرے نہیں، تمہارے ہونے چاہیے۔ خود کو ثابت کرو، چچا کا اعتبار بحال کرو، اور اگر واقعی بدل چکے ہو تو وہ خود تمہیں اپنا لیں گے۔ بھائی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جھک کر بولا، میں ہر شرط مانتا ہوں، بس تم نے دروازہ کھول دیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ اگلے دن سے وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد دینے لگا۔ خلیل چچا نے اسے اپنی ضرورت کی فہرست تھما دی۔ یہ سب کر کے لاؤ اور وقت پر، پھر دیکھیں گے اگلا قدم کیا ہے۔ بھائی نے بنا کوئی اعتراض کیے سب کیا۔ شام کو چچا نے مجھے کہا، بدلے ہوئے چہروں کو پرکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو خود کو بدل لے اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ اب وہ روزانہ شام کو میرے ساتھ سلائی یونٹ کے باہر بیٹھتا اور آنے والی لڑکیوں کو دروازہ کھولتا۔ ایک لڑکی نے ایک دن کہا، باجی، یہ آپ کے بھائی ہیں، بہت شائستہ آدمی ہیں۔ میں نے سر ہلایا، ہاں وہی ہیں۔ میں جانتی تھی میری معافی نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا، لیکن اس کی محنت ہی اسے اندر رکھ سکتی تھی۔ ایک دن بھائی میرے پاس آیا اور کہا، میں واپس کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کاغذات جن پر جعلی دستخط تھے میرے پاس ہیں، چاہو تو سب واپس تمہارے نام ہو سکتا ہے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ جو سکون اس چھوٹے سے گھر نے دیا ہے وہ کسی فیکٹری میں نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا، کم از کم تمہیں وہ دستخط دیکھنے چاہیے تاکہ تم جان سکو سچ کیا تھا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں سچ کیا تھا۔ ابا کے ساتھ جو تم نے کیا وہ معاف کیا، لیکن بھولنا میرے اختیار میں نہیں۔ بس اتنا جان لو، تم اب صرف بھائی ہو، مالک نہیں۔ خلیل چچا نے ہماری گفتگو سنی اور مسکرا کر بولے، جو رشتہ دوبارہ جڑ جائے اسے ہر روز سنوارنا پڑتا ہے۔ تم دونوں نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا۔ اس دن شام کو میں نے کھڑکی کھولی اور پہلی بار بھائی کو صحن میں پودوں کو پانی دیتے دیکھا۔ وہی ہاتھ جو کبھی بے دردی سے مجھے دھکا دے چکے تھے آج نرمی سے مٹی کو سنوار رہے تھے، اور میں نے جان لیا تھا شاید معافی کا دروازہ صرف دوسروں کے لیے نہیں کھلتا،
خود کے لیے بھی کھولنا پڑتا ہے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ آنگن میں اتر رہی تھی۔ چھوٹے پودے جنہیں میں نے کچھ مہینے پہلے اگایا تھا اب قد نکال چکے تھے۔ بھائی پانی دے رہا تھا اور خلیل چچا چرپائی پر بیٹھے اخبارات کے پرانے کالم پڑھ رہے تھے جنہیں وہ دنوں مہینوں کے حساب سے جمع کرتے تھے۔ میں نے دروازے کے ساتھ لگی دیوار پر کیل ٹھونکی۔ وہاں ایک نیا تختہ لٹکایا، عافیہ بیگم کا ہنر گھر۔ اب یہ صرف سلائی سیکھنے کا مرکز نہیں تھا، یہاں وہ سب لڑکیاں آتی تھیں جنہیں دنیا بیکار اور بے نصیب سمجھتی تھی۔ ایک نے شوہر سے خلا لی تھی، دوسرے کو سسرال نے لوٹا دیا تھا، تیسری کا باپ اس کا وجود ماننے سے انکاری تھا، لیکن سب یہاں آ کر خود کو محسوس کرنے لگی تھی۔ شام کو جب سب لڑکیاں واپس چلی گئیں، میں نے چھت پر چڑھ کر پرانی چادر پھیلائی جس پر میں بیٹھ کر اکثر ابا کی باتیں سوچا کرتی تھی۔ اب چادر پر دھوپ کی نمی نہیں، روشنی کی چمک محسوس ہوتی تھی۔ خلیل چچا اوپر آئے، ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا۔ یہ تمہارے ابا نے میرے لیے لکھا تھا جب تم چھوٹی تھی۔ اس میں صرف 2 جملے ہیں، لیکن وقت آنے پر یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جملے کتنے بڑے تھے۔ میں نے خط کھولا، ابا کی صاف لکھائی تھی، میری بیٹی اگر کبھی اکیلی رہ جائے تو اسے اپنا سمجھنا، وہ صرف میری نہیں تمہاری بھی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے وعدہ نبھایا چچا۔ وہ ہنسے، تم نے مجھے زندہ رکھا۔ اسی وقت نیچے سے بھائی کی آواز آئی، عافیہ ایک لمحہ مل سکتا ہے؟ میں نیچے اتری۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا لکڑی کا باکس تھا۔ یہ ابا کے کمرے میں رکھا رہتا ہے، میں نے کبھی کھولا نہیں، شاید اب تم کھولو۔ میں نے باکس لیا، اندر ایک جوڑا، ابا کا رومال اور ایک کاغذ۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، میں اپنی اولاد میں فرق نہیں کرتا، لیکن جو دکھ سہ لے اور پھر بھی خاموش رہے وہ صرف بیٹی ہو سکتی ہے۔ میری عافیہ میرے بعد بھی اپنے قدموں پر چلے گی، مجھے یقین ہے۔ میں نے کاغذ کو سینے سے لگا لیا اور پھر ایک لمحے بعد بھائی کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے یہ پہلے کبھی پڑھا؟ وہ بولا، نہیں، اگر پڑھ لیتا تو شاید سب کچھ ویسا نہ ہوتا جیسا ہو گیا۔ میں نے خالی دیوار کی طرف اشارہ کیا، یہاں میں ابا کی تصویر لگانا چاہتی ہوں۔ بھائی نے کہا، اور میں چاہتا ہوں اس کے نیچے تمہاری تصویر بھی ہو۔ کیوں؟ تاکہ روز یاد رہے کہ جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ چند دنوں بعد بھائی کو ایک چھوٹا نوکری کا موقع ملا، ایک مقامی گودام میں۔ وہ ہر دن وقت پر نکلتا، واپس آتا، بچوں کو دیکھنے کی خواہش میں تڑپتا اور ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچا کر چچا کو دیتا۔ چچا پہلے کچھ نہیں لیتے تھے، پھر ایک دن بولے، جو عزت سے کمائے وہ خیرات نہیں محبت ہوتی ہے۔ ہم تینوں اب ایک نئی رفتار میں بن چکے تھے، نہ ماضی کے گلے نہ مستقبل کی ضد، صرف آج تھا جس میں ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ ایک دن لڑکیوں کے گروپ نے کہا، باجی ہمیں کہیں لے کر چلیں، کوئی پکنک، کوئی سیر۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، گھروں سے نکل کر یہ گھر تمہاری پکنک ہے۔ پھر اگلے جمعے انہیں قریبی پارک لے گئی جہاں وہ سب بے فکری سے ہنس رہی تھیں۔ چچا نے جب دیکھا تو کہا، یہ سب وہ بیج ہیں جو تم نے خود پر بکھیرے، اب پودے بن رہے ہیں۔ اسی دن رات بھائی چھت پر میرے پاس آیا اور پہلی بار سیدھے سیدھے کہا، عافیہ تم نے جس وقت مجھے دروازہ کھولا میں زندگی سے ہار چکا تھا۔ تمہاری معافی نے مجھے وہ ہمت دی جو میں خود میں تلاش نہیں کر پایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کچھ اعتراف صرف سننے کے لیے ہوتے ہیں، جواب دینے کے لیے نہیں۔ چچا قریب آئے، دونوں کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، یاد رکھو رشتے وہی نہیں ہوتے جو خون سے بنتے ہیں، اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو دکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید ابا وہ سب دیکھ رہے تھے، اور اگر دیکھ رہے تھے تو جانتے ہوں گے میں ٹوٹ کر جیتی نہیں، جڑ کر کھڑی ہوئی ہوں۔ حقیقی رشتے وہ ہوتے ہیں جو وقت ضرورت ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ صرف خون سے بندھے ہوں۔ زندگی میں زخم کمزوری نہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔